حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی. آپ اس کو کثرت سے استعمال فرماتے تھے. آپ کی پسندیدہ خوشبوؤں میں سے ایک مسک یعنی کستوری تھی. آپ کا خود وجود اطہر سراپا خوشبو تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کا خوشبو استعمال کرنا آپ کی نفاست اور طہارت کا بہترین عکاس تھا. آپ کا خوشبو سے والہانہ لگاؤ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے. حضور کی محفل میں بیٹھنے والوں کو ہمیشہ ایک دلکش خوشبو کا احساس ہوتا تھا جو آپ کے پرنور وجود اور آپ کی استعمال کردہ خوشبو کی مہک کا ایک حسین امتزاج تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کو سب سے عمدہ خوشبو لگایا کرتی تھی جو میرے پاس میسر ہوتی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی خوشبو کو حضور علیہ السلام کے وجود اطہر سے زیادہ خوشبودار نہیں پایا. ایک اور موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں میرے لیے سب سے زیادہ محبوب عورتیں اور خوشبو بنائی گئی ہے، اور آپ فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. ایک موقع پر ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ سفر میں بھی خوشبو کا اہتمام فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، میں سفر میں بھی خوشبو کا اہتمام کرتا ہوں. یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام خوشبو کو کسی خاص موقع کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے تھے. آپ کے پاس ایک چھوٹی شیشی موجود ہوتی تھی جس میں ہر وقت عطر موجود ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اس عطر کو استعمال کرتے رہتے تھے. میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسادہ نقش کف پا ہو کر.